کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور اس شعر کو دیکھیں، عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے۔ عدو تھے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے، حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے۔ حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے۔ ہے تیغ خنجر تبر کا سایہ، ہے تیغ خنجر تبر کا سایہ، کہاں ہمارا خدا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے کہ چچا عباس مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت عباس پانی کے خاطر اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ سنیے، پکار عباس اے سکینہ، میں لاؤں پانی تو خوب پینا۔ پکار عباس، پکار عباس اے سکینہ، میں لاؤں پانی تو خوب پینا۔ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کیا کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، اب بھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں بازو کٹ گئے تھے۔ پانی کا مشکیزہ جو ہے اپنے دانتوں سے پکڑتے ہیں۔ ظالموں نے ایک نشانہ ایسا تیر کا لگایا کہ مشکیزہ میں جا کے تیر گر گیا اور پانی کا ہر قطرہ خیمے حسینی میں پہنچنے سے پہلے بہہ گیا، اور کربلا کی خشک ریت نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ پکار عباس اے سکینہ، میں لاؤں پانی تو خوب پینا۔ کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور آگے شعر دیکھیے،
کہ غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن غریب امت کے بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن غریب امت کے بے بسی پر، غریب امت کے بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے، لیکن یزید جیسا خبیث کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، یزید جیسا خبیث کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور آخری شعر سنیے، یزید دنیا میں لاکھ آئے اور ستم بن بن کے ظلم ڈھائے، یزید دنیا میں لاکھ آئے شمر بن بن کے ظلم ڈھائے، چراغ توحید پھر بھی لوگو، چراغ توحید پھر بھی لوگو، چراغ توحید پھر بھی لوگو، جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم باریک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں اور ہم لوگ یہاں ذکر شہادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، اور جمعہ میں ذکر حضرت علی اصغر تک میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ انشاءاللہ پھر حضرت علی اصغر ہی سے واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، بس مختصر انداز میں بیان سنیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے، غازی عباس فرماتے ہیں اے حسین مجھے اجازت دو میدان میں جانے کی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بھیا عباس، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں، اس لیے کہ میرے فوج کا علم تم ہو، میرے فوج کا علم تم ہو۔ اے عباس، اگر تم چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عباس اگر تم چلے گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی، اس لیے تمہیں نہیں جانا ہے، میرے فوج کا سپہ سالار جو ہے تم ہی ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے آقا حسین، کس فوج کی بات کرتے ہیں؟ وہ فوج جو ہے حضرت قاسم ہے وہ فوج کی بات کرتے ہیں یا علی اکبر کی بات کرتے ہیں؟ یعنی علی اکبر کا جسم بھی سامنے پڑا ہے، حضرت قاسم کا جسم بھی سامنے ہے، اور محمد کا جسم سامنے ہے۔ 72 نفوس قدسیہ جام شہادت پی چکے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے حسین، آپ کس فوج کی بات کرتے ہیں؟ اس فوج کی بات کرتے ہیں جو جام شہادت پی چکے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ عباس نے کہا آپ میرا آقا لگتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا اے عباس، پھر میرا حکم ہے کہ تم خیمے کے اندر رہو، میرا حکم ہے تم خیمے کے اندر رہو، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اتنے میں حضرت عباس علم بردار اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، اتنے میں پیچھے سے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ حضرت عباس علم بردار کے کاندھے پہ آ کے گرتا ہے۔ ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ عباس علم بردار کے کاندھے میں ہے۔ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ کسی کا نہیں تھا، وہ ہاتھ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاتھ ہے۔ میرے دوستو، حضرت
سکینہ کہنے لگی اے عباس، اے چچا عباس، آج تو اپنی بھتیجی کو پانی نہیں پلائیں گے۔ اے عباس، میں نے ہر خیمے میں گیا تھا، کوئی پانی دینے کے لیے پانی نہیں دیا، اس لیے کہ سب نے یہی کہا اے سکینہ اگر پانی ہوتا تو تجھے دے دیا جاتا، تیرے پیاس سے بڑھ کے تو پانی نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت سکینہ کہنے لگی ہے چچا عباس، آج میری پیاس کی بات نہیں ہے، اگر مجھے پیاس لگتی، اگر مجھے پانی کی ضرورت ہوتی تو میں کبھی آپ سے سوال نہیں کرتا۔ آج میں اپنے بھائی کے لیے پانی مانگنے آئی ہوں، میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، ان کا ہونٹ سوکھ گیا ہے، اب وہ بولنے کے قابل نہیں ہے، ان کی گردنیں نہیں گھوم رہی ہے، اس لیے عباس میرے چچا ہے، میرے چچا آج میرے بھائی کو پانی پلا دو، آج میں آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ حضرت عباس عالم فرماتے ہیں اے اب بیٹی سکینہ، مجھے تو یقیناً جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں پانی لا کے دے دوں، لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عباس کے سامنے سکینہ کہنے لگی اے چچا عباس، کوئی بات نہیں، بڑی تمنا لے کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، بہت حسرتیں لے کر کے آیا تھا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ عباس عالم بردار کے خیمے میں، عباس عالم بردار کے دربار میں جو بھی سوالی آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے، اس لیے میں آئی تھی سوالی بن کر کے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، بھائی میرے پیاسے ہیں۔ اتنے میں سکینہ کے سامنے عباس کہتے ہیں اے سکینہ چلو چلو آقا حسین کی بارگاہ میں چلو، پھر آقا حسین جانے یا آپ جانے کہ بات اور فیصلہ کیا ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس پھر تم آ گئے، عباس پھر تم آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں بولتے ہیں، سر نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضرت سکینہ نے مشکیزہ لا کر کے حضرت عباس کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چچا دیر کس بات کی ہے، جائیے پانی لے کے آئیے، میرا بھائی پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اب دیر کس بات کی کر رہے ہو، جتنا جلد ہو سکے پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا ہے، حسین نے سکینہ کا چہرہ دیکھا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے اے آقا حسین، سکینہ وہ ہے جس کی کبھی آپ نے نہیں ٹالی ہے اور آپ وہ ہیں جس کی کبھی میں نے نہیں ٹالی ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اے میرے آقا حسین آپ کی مانتا ہوں تو سکینہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر سکینہ کی مانتا ہوں تو آپ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے اب زہرا کے گھر کی بات ہے، زہرا کا بیٹا جانے یا ان کی بیٹی جانے، آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اے عباس، سکینہ جو کہہ رہی ہے وہی کرو، اب روکا نہیں گیا۔ کہنے لگے عباس سکینہ جو کہہ رہی ہے وہی کرو۔ میرے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو ہاتھ میں لیے ہیں، خیمے کے اندر جاتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں اے عباس تلوار کس لیے اور تلوار میان سے باہر کیوں کیے ہو؟ عباس کہنے لگے آقا حسین یہ یزیدی ایسے ہی پانی نہیں دے دیں گے، 22,000 کا لشکر ہے، ان کو کاٹتے ہوئے میدان میں اترنا ہے، اور نہر فرات پر یزیدیوں نے پہرا لگا دیا ہے، ان کو کاٹتے ہوئے نہر فرات تک جانا ہے، وہاں سے پانی لے کر کے آنا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے بھائی حسین، اے بھائی عباس، خبردار تلوار مت چلا دینا، تلوار مت چلا دینا، ہم یہاں تلوار چلانے نہیں آئے ہیں، اگر تم تلوار چلا دو گے تو مورخ کتاب میں یہی لکھیں گے کہ علی کا بیٹا میدان کربلا میں پانی کے خاطر تلوار چلاتے چلاتے دم دے دیے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے جان دے دیے ہیں، اس لیے تلوار مت چلا دینا عباس، تم پانی لینے کے لیے جا رہے ہو، پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت عباس عالم بردار گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، میان کے اندر تلوار کو ڈال دیا ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ 22,000 کی جھرمٹ میں عباس پہنچے ہیں۔ عباس جب 22,000 کی جھرمٹ میں پہنچے ہیں، ادھر حضرت امام حسین نے خیمے میں اعلان کر دیا
دیا، اے شہربانو ادھر آؤ، اے ام فرما ادھر آؤ، اے ام رباب ادھر آؤ، اے حسین، اے زینب ادھر آؤ۔ سب کو امام حسین نے بلایا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے سکیہ، اے زینب، اے ام فرما، اے ام رباب، تم کہتی تھی نا کہ علی میدان میں جاتے تھے تو کیسا لگتے تھے، تو علی کا اگر جلوہ دیکھنا ہے، علی کا کردار دیکھنا ہے، علی کا مرتبہ دیکھنا ہے، علی کی جاہ و جلال دیکھنا ہے تو آؤ آؤ عباس کو دیکھ لو، ہم نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا ہے۔ جب میرا بابا علی میدان میں جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے تو اسی رفتار سے جاتے تھے۔ حضرت شہربانو باہر آئی ہے، حضرت ام رباب باہر آئی ہے، ام فرما باہر آئی ہے، حضرت زینب باہر آئی ہے۔ سب نے کہا تھا اے حسین کہاں ہے علی؟ علی کہتے ہیں وہ دیکھو میرے غازی عباس کو دیکھو میدان میں ہے، 22,000 کی جھرمٹ میں ہے، یہی 22,000 کی جھرمٹ میں ہے۔ جب میرے آقا، جب میرے بابا علی جاتے تھے میدان میں تو اسی طرح دیکھنے میں لگتا تھا۔ یعنی حسین یہ کہتے ہیں کہ امام، اے سکی، اے زینب، اے ام رباب، جب علی میدان میں جاتے تھے تو اسی رفتار سے جاتے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے شہربانو، آج میدان کربلا میں جسم غازی عباس کا ہے اور جلوہ مولا علی کا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جلوے میں مولا علی شامل ہو گئے ہیں، جس میں تو حضرت عباس عالم بردار کا ہے لیکن جلوہ مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ 22,000 کے جھرمٹ میں ہے۔ تاریخ میں کہیں بات یہ نہیں ملتی ہے کہ امام حسین کا بھائی حضرت عباس عالم بردار پانی لینے کے لیے اپنے خیمے سے نہر فرات تک گئے۔ 22,000 کی جھرمٹ ہے، 22,000 یزیدیوں نے روکا ہے، لیکن یہاں سے لے کر کے نہر فرات تک کہیں پر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی کو نہیں مارا، کسی پر تیر نہیں چلایا۔ تاریخ شاہد ہے آج بھی کتاب کے پنوں میں کہ امام حسین کا بھائی غازی عباس عالم بردار جب میدان کربلا میں پانی لینے کے لیے اترے ہیں تو اپنے خیمے سے لے کر کے نہر فرات تک ہزاروں یزیدی کا پہرا ہے، لیکن کہیں پر میرے غازی نے تلوار کا سہارا نہیں لیا، تلوار نہیں اٹھائے۔ میدان نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد مشکیزے کو بھر لیتے ہیں۔ مشکیزے کو پانی سے جو ہی بھرا، اس کے بعد امام عباس نے سوچا کہ ہم بھی تو 3 دن کے پیاسے ہیں، اگر خیمے میں جائیں گے اور اس پانی سے وہاں تقسیم اور حصہ لگائیں گے تو پانی کم پڑ جائے گا، اس لیے میں اپنی پیاس اسی نہر فرات پر بجھا لیتا ہوں اور پانی پی لیتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت عباس عالم بردار چلو میں ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، منہ کے قریب کرتے ہیں، سکینہ کی صورت نظر آ گئی۔ کہنے لگی سکینہ، اے عباس، آپ کے خیمے میں میرا بھائی پیاسا ہے، پانی لے کے جلدی آؤ۔ حضرت عباس نے پانی کو پھینک دیا اور کہا کہ سکینہ، جب تک علی اصغر کو میں پانی نہیں پلا دوں گا تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ پھر عباس عالم بردار نے سوچا کہ میرے ساتھ جو جانور ہے وہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے۔ دیکھیے، صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اگر چور کے ساتھ رہیں گے تو چور بن جائیں گے، ڈاکوں کے ساتھ رہیں گے ڈاکو بنیں گے، جواری کے ساتھ رہیں گے جوا کھیلنے والے ہو جائیں گے، شرابی کے ساتھ رہیں گے شرابی بن جائیں گے، یعنی برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برا بن ہی جائیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اچھا بنیں گے، نمازی کی صحبت میں رہیں گے نمازی بن جائیں گے، متقی کی صحبت میں رہیں گے متقی بن جائیں گے، علم والے کی صحبت میں رہیں گے علم دین حاصل ہوگی۔ میرے دوستو، وہ جانور عباس کی صحبت میں ہے، عباس عالم بردار کے ساتھ، وہ جانور بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ عباس عالم نے سوچا کہ میرے ساتھ تو یہ 3 دن کا جانور، 3 دن سے یہ جانور
جانور بھی بھوکا پیاسا ہے، چلو ان کو ہی پانی پلا دیتے ہیں۔ گھوڑے کا لگام، منہ کا لگام جو ہے ڈھیل دیا، ان کے جسم کو، جو ان کے منہ کو ڈھیل دیا، ان کے منہ کو پانی کے قریب کیا اور کہا کہ تم تو 3 دن کے پیاسے ہو، پانی تم بھی پی لو۔ اس نے منہ اٹھا کے کہا، اے عباس، میں یزیدی نہیں ہوں، حسینی ہوں، میرا آقا 3 دن سے پانی پی نہیں سکا ہے، اس کا جانور کیسے پانی پی لے گا؟ جب تک سکینہ خیمے میں پانی نہیں پی لیتی ہے، اس کا جانور بھی پانی نہیں پیے گا۔ میرے دوستو دیکھو ذرا، یہ جانور بھی کتنا بے وفا با وفا جانور ہے، صحبت کا یہ اثر ہے۔ اذان ہو جانے دیجئے تب پھر بات کرتے ہیں۔ آئیے فینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کے لگام کو ڈھیل دیا تو گھوڑے نے منہ اٹھا کے کہا کہ آقا عباس، جس کا امام پیاسا ہو اس کا غلام پانی کیسے پی لے گا؟ جانور 3 دن کا پیاسا ہے، پانی نہیں پیا، اپنے منہ کو اٹھا کے کہا کہ میں نہیں پانی پیوں گا۔ اب وہاں سے حضرت عباس نے مسکیزے کو کاندھے پہ لیا، وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا، ادھر عمر بن سعد نے اعلان کر دیا کہ خبردار، ایک قطرہ پانی اگر خیمے حسینی میں چلا جاتا ہے تو نتیجہ قہر و جلجلال کے صورت میں نظر آئے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی یزیدیوں پر۔ اس لیے صدقہ سکینہ پر اتنے تیر چلا دو کہ ایک قطرہ پانی نہ جا پائے۔ بچتے بچاتے آقا حسین نے خیمے کے قریب آیا ہے، اتنے میں ایک ظالم نے حضرت عباس کے ہاتھ پر حملہ کیا ہے تلواروں سے۔ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، پلٹ کے مشکیزہ دوسرے بازو میں آ لیتے ہیں، بائیں ہاتھ میں مشکیزہ کو لیتے ہیں۔ حضرت عباس کے بائیں ہاتھ میں جب پانی کا مشکیزہ ہے، ایک ظالم نے اس ہاتھ پر بھی وار کیا ہے، حضرت عباس کا وہ بازو بھی کٹ چکا ہے، پلٹ کے مشکیزہ دانتوں سے دبایا ہے۔ نگاہ ہے اس خیمے پر جہاں اس کی بھتیجی پیاسی ہے، ان کا بھتیجا پیاسا ہے، ان کے خیمے والے پیاسے ہیں، نگاہ اس خیمے کے اوپر ہے، اپنے دانتوں سے مشکیزے کو تھاما ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس چلے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، چل رہے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی وار ہونا شروع ہوا، تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے حضرت سکینہ کے مشکیزے پر نشانہ لگایا اور ایک تیر ایسا چلایا کہ مشکیزہ میں جا کے تیر گر گیا، اور تیر گرنا تھا کہ مشکیزہ کا سارا پانی خیمے حسینی تک پہنچنے سے پہلے کربلا کے میدان میں بہہ گیا، اور کربلا کی سوکھی ریت نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس کے بعد ظالموں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس عالم بردار گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے آقا حسین، اپنے بھائی کی خبر لو۔ حضرت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اپنے بھائی کی خبر لیتے ہیں۔ آقا حسین سے عباس کہنے لگے، اے آقا حسین، میرے آنکھ میں تیر لگی ہے، اس آنکھ کو ذرا صاف کر دو، میں آپ کا چہرہ دیکھ کے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کیا دیکھتے ہیں؟ علم کا بردار جو تھا، علم جس کے ہاتھ میں تھا، ان کا آج ہاتھ نہیں ہے، دائنا ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، بایاں ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں، اے بھیا حسین، میرے آنکھ کو ذرا صاف کر دو تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں۔ حضرت عباس عالم بردار نے اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے چادر سے عباس عالم بردار کے آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، چہرہ سامنے حسین کا ہے۔ آقا حسین سے عباس کہنے لگے، اے آقا حسین، مجھ سے آپ ایک وعدہ کر لیجئے، آخری وقت ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ آقا حسین فرماتے ہیں، ہاں میرے علم کے بردار بول، میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین کے سامنے عباس عالم بردار کہنے لگے، اے آقا حسین، صبح سے لے کے اب تک جتنے لوگ شہادت کا جام پیے ہیں، سب کو آپ خیمے میں اٹھا کے لائے ہیں، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے جسم کو آپ خیمے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ حضرت عباس عالم بردار جب یہ جملہ بولے تو امام حسین
کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا اور کہنے لگے اے بھیا اسے عباس یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی بہن زینب خیمے میں انتظار کر رہی ہے، آپ کو شہادت کا جام پیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اور آپ جانے سے روک رہے ہیں، آخر کیوں؟ عباس کہنے لگے اے حسین میں پانی لینے کے لیے آیا تھا، سکینہ انتظار کر رہی ہوگی کہ چچا پانی لے کے آنے والا ہے، میں پانی تو نہ لا سکا، اگر تم مجھے لے کے جاؤ گے خیمے میں تو میں کیا جواب دوں گا سکینہ کو، اس لیے مجھے مت لے کے جانا۔ اتنے میں عباس عالم بردار شہادت کا جام پی لیتے ہیں، اس جسم کو امام حسین نے اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امام حسین نے اس جسم کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہیں اور سکینہ کے سامنے لا کے عباس عالم بردار کے جسم کو رکھا ہے۔ سکینہ جو ہے کبھی سر ہلاتی ہے، کبھی پیر ہلاتی ہے، کبھی گردن ہلاتی ہے اور کہتی ہے اے عباس پانی لے کے آئے کیا؟ اے چچا پانی کہاں ہے؟ تم تو آ گئے لیکن پانی نہیں ہے۔ اتنے میں امام حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ صبر سے کام لو۔ حضرت سکینہ کہنے لگی اے چچا ایک بار تو کم سے کم بول دو، ایک بار تو مجھ سے مسکرا کے بات کر لو، تم جاتے جاتے اتنا ناراض ہو گئے ہو مجھ سے، اتنا مجھ سے منہ پھیر لیے ہو کہ جاتے جاتے بھی تم مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے ہو، کم سے کم ایک بار تو اپنے لبوں سے بول دو، اپنے منہ زبان سے کہہ دو اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے روٹھا نہیں ہے، تاکہ اس مظلوم بھتیجی کو، پیاسی بھتیجی کے دل کو قرار آ جائے۔ امام حسین نے کہا اے سکینہ یہ چچا تیرا شہادت کا جام پی کے آیا ہے، اے سکینہ جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، لیکن اے سکینہ وہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اے سکینہ وہ ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ اور سکینہ جو ہے کم عمر کی بچی ہے، کبھی پیر ہلاتی ہے، کبھی سر ہلاتی ہے اور ان کی یہی خواہش تھی اے چچا مجھ سے بھول ہو گئی ہے کہ میں نے تم کو دریا میں بھیجا ہے، میں نے پانی لینے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اے چچا مجھ سے غلطی ہو گئی، کم سے کم ایک بار تو بول دو کہ اے بھتیجی سکینہ میں تجھ سے روٹھا نہیں ہوں، تاکہ اس مظلوم بھتیجی کو قرار آ جائے۔ امام مسیحت کر رہی تھی اے سکینہ جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ اہل جسم و جسمانیت کے سامنے آ کے بولا نہیں کرتے ہیں، امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ میرے دوستو عباس عالم بردار کون ہے؟ حضرت امام حسین کا صد بھائی ہے۔ جب عباس عالم بردار پیدا ہوئے نا، علی کو خبر ملی، کسی نے کہا کہ اے علی خوشی مناؤ بیٹا پیدا ہوا ہے، عباس آئے ہیں۔ حضرت عباس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا اے علی بیٹے کی خبر دیا ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اسی لیے رہا ہوں جس بیٹے کی خبر تم آج مجھے دے رہے ہو میری نظر دیکھ رہی ہے کہ کل شہادت کا جام یہ بیٹا کربلا کے میدان میں پیے گا، ان کو 3 دن کا بھوکا بھی رکھا جائے گا، 3 دن کا پیاسا بھی رکھا جائے گا۔ ام بنین کا بیٹا حضرت عباس عالم بردار، ام بنین حضرت علی کی بیوی ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ حیات سے تھی علی شادی دوسرا نہیں کیے۔ حضرت فاطمہ جب اس دنیا سے رخصت کی تو حضرت علی نے پھر شادی کی، تو ام بنین کا بیٹا حضرت عباس عالم بردار ہے۔ عباس عالم بردار ابھی چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ عباس یہ بتا حسین تمہارا کون لگتے ہیں؟ کہا کہ بھائی لگتے ہیں۔ یہ بتا کہ زینب تمہارا کون لگتے ہیں؟ کہا کہ بہن لگتی ہے۔ ماں بولی کہ حسن کون لگتے ہیں؟ کہا کہ بھائی لگتے ہیں۔ لیکن اے بیٹا آج تختی لاؤ اور اس کو لکھ لو، آج کے بعد تم اس کو بھائی نہیں کہو گے۔ عباس عالم بردار رونے لگے، کہا کہ اے ماں بھائی ہے تو بھائی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟
بہن ہے تو بہن کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہا بیٹے اسی بات کو تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، تختی لاؤ لکھ لو، آج کے بعد تم ان کو بھائی مت کہنا، ان کو بہن مت کہنا، بلکہ تم ان کو آقا ماننا، آقا، اور تم یہ کہہ دینا حسین میرا آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں، زینب میری بہن نہیں بلکہ سید زادی ہے، ہم ان کے خادم ہیں۔ ماں سکھا رہی ہے ادب، ماں تہذیب سکھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا عباس آج کے بعد اب حسین کو تم حسین مت کہنا، بھائی مت کہہ دینا، ہمیشہ ہمیشہ ان کو آقا ماننا اور زینب کو بہن نہیں بلکہ سید زادیہ ماننا۔ تم ان کے در کے خادم ہو، تم ان کے در کے غلام ہو، تم ان کے در کے نوکر ہو۔ عباس عالم بردار کہنے لگے اے میری ماں، رشتے میں تو یہ بھائی لگتے ہیں، رشتے میں تو یہ بہن لگتی ہے، پھر مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ تو اب ام بنین کہنے لگی کہ بیٹا تم ام بنین کی دودھ پی کے پلا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی دودھ پی کے پلا ہے۔ تم ام بنین کی دودھ پی کے پلا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی دودھ پی کے پلا ہے۔ اے بیٹا عباس، وہ اس دودھ کو پیا ہے کہ پوری دنیا کی عورتوں کی دودھ ایک پلے میں رکھا جائے اور تنہا حضرت فاطمہ الزہرا کے دودھ کو ایک پلے میں رکھا جائے تو مرتبے میں فاطمہ کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، پوری کائنات پیچھے رہے گی اور فاطمہ کے مقام اور مرتبہ اور مقدس سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ اس لیے وہ فاطمہ کی دودھ پی ہے، تم ام بنین کی دودھ پیے ہو، اس لیے آج کے بعد بھائی مت کہنا، ہمیشہ ان کو آقا ماننا، ہمیشہ ان کو آقا ماننا اور اپنے آپ کو اس در کا غلام ماننا۔ یہی بھائی جب کربلا میں گئے، حسین نے کہا اے عباس تم مجھے کیا مانتے ہو؟ کہا آقا مانتا ہوں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ جب تم مجھے آقا مانتے ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم کہیں نہیں جائے گا۔ عباس عالم بردار جب اجازت مانگے تھے نا تو امام حسین نے کہا کہ خبردار تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سکینہ جب مشکیزہ لے کر کے عباس کے کاندھے پہ رکھ دی اور حکم دے دی کہ عباس دیر کس بات کی ہے، پانی لے کر کے آؤ، اب بات ٹالی نہ گئی۔ امام حسین کا چہرہ عباس عالم بردار دیکھتے ہیں اور عباس کا چہرہ سکینہ دیکھتی ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا حسین آپ وہ ہو جس کی بات میں نے کبھی نہیں ٹالی ہے، اور سکینہ وہ ہے جس کی بات آپ نے نہیں ٹالی ہے۔ اگر آپ کی مانتا ہوں تو سکینہ کی نافرمانی ہوگی، اور سکینہ کی مانتا ہوں تو اب تیری آپ کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے اب زہرا کے گھر کی بات ہے، زہرا کا بیٹا جانے یا ان کی پوتی جانے، آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو اس وقت امام نے اجازت دیا اور کہا کہ عباس اب روکنے کی ضرورت نہیں ہے، سکینہ جو کہتی ہے اس پہ عمل کرو۔ سکینہ کا مرتبہ دیکھیے، حسین کے گود میں پلا ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے، عام بچی نہیں ہے۔ اگر کسی سید سے کچھ لینا ہو تو میں اس کا طریقہ آج بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر ذہن میں بات رہی تو۔ اس کے بعد جب عباس عالم بردار بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے۔ امام حسین خیمے میں جا کے رونے لگے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی بھیا حسین رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا زینب تم نہیں جانتے ہو، علی اصغر میدان میں جا رہے تھے، ان کو شہادت کا دولہا ان کی ماں بنائی تھی۔ قاسم بن حسن میدان میں گئے، شہادت کا جوڑا ان کی ماں پہنائی تھی، ام فرما نے پہنائی۔ اور عباس علم بردار میدان میں گئے، شہادت کا جوڑا ان کی ماں پہنائی۔ آج میری ماں فاطمہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے میری ماں؟ آج شہادت کا دولہا کون مجھے بنائے گا؟ حضرت زینب کہنے لگی اے بھیا حسین گھبرانے کی بات نہیں ہے، آج شہادت کا دولہا آپ کو آپ کی بہن بنا پہنا کر کے تب میدان میں رخصت کرے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں، شہادت کا جوڑا
پہننے کے بعد حضرت زینب جو ہے ایک پوٹلی سامنے لاتی ہے، اس کو کھولتی ہے، اس میں رسول اللہ کا امامہ شریف تھا، اس کو اپنے سر پر حضرت زینب امام حسین کے سر پہ باندھتی ہے، اس کے بعد پوٹلی کھولتی ہے، اس کے اندر سے ایک چادر نکلتا ہے، آقا حسین کی بارگاہ میں زینب کہنے لگی اے بھیا حسین یہ فاطمہ کا دوپٹہ ہے جو آج کی بات آج کا دن تیری بہن نے سنبھال کے اس کو رکھا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ باندھتے ہیں، امامہ رسول پاک کا لیتے ہیں، زعفر تیار، حضرت علی کی تلوار لیتے ہیں، دلدل پہ بیٹھ جاتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، حل من مغیثی یغثنا کا نعرہ لگاتے ہیں، روح حر پکار اٹھی اے ظالموں میں نے کہا تھا نا کہ تم میں اگر کوئی بدبخت بھی ہو اور اصغر کو قتل کر دے، اکبر کو بھی قتل کر دے، قاسم بن حسن کو بھی قتل کر دے، اس کے بعد بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی حمایت کے لیے حسین کا ساتھ دے دے گا تو حسین اس کو ویسے ہی معاف کریں گے جیسے حر بن ریاحی کو معاف کیا ہے۔ میرے دوستو امام نے ایک نعرہ پھر لگایا ہے جنت جانے کا اور کہا کہ اے یزیدیو اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگو، میرے خون سے اپنے منہ کو مت رنگو۔ لیکن یہ ظالم کہاں سمجھنے والے تھے، یہ یزیدی کتا کہاں سمجھنے والے تھے، یہ تو دولت کے نشہ میں چور تھا، یہ تو دولت میں دولت لوٹنے کے لیے آیا تھا۔ امام نے کہا اب میرے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگو، اگر تم اب بھی اگر پلٹ کے آ گیا اور میرے نانا کی دین کی حمایت کر لیا اور میرے نانا کی دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور گردن کٹا کے شہادت کا جام پی کے نانا کی شریعت کو اگر تم نے بچا لیا تو امام حسین کہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں علی اکبر کے قاتل کو بھی میں معاف کر دوں گا، اصغر کے قاتل کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں اے یزیدیو اصغر کو قتل تم نے کیا ہے، اکبر کو قتل تم نے کیا ہے، اون محمد کا قتل تم نے کیا ہے، قاسم بن حسن کو قتل تم نے کیا ہے، عباس عالم بردار کو قتل تم نے کیا ہے، 72 نفوس قدسیہ کو قتل تم نے کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میرے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے میرا ساتھ دے دو گے اور نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے آگے بڑھو گے اور شہادت کا جام پی لو گے، یزیدیوں سے مقابلہ کرو گے اور نانا کی شریعت کو بچا کے یہ کہہ دو گے یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر، تو اکبر و اصغر کے قاتلوں کو بھی میدان محشر میں امام کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اے یزیدیو اگر تم نے میرے خون سے اپنا ہاتھ کو رنگ لیا تو سمجھ لو پھر میدان محشر میں تمہاری بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن ظالموں نے کسی بات کو نہیں سمجھا۔ امام حسین نعرہ لگائے کہ اتنے کو تم نے قتل کیا ہے، اتنے کو شہید کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر میرے نانا کی دین کی حمایت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اصغر کے قاتلوں کو بھی امام حسین معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی نہیں سمجھا۔ امام حسین خیمے میں واپس آئے اور کہنے لگے اے ام رباب، ام فرما، اے زینب، اے سکینہ، اے زین العابدین، آخری دیدار ہے، آخری بار دیدار کر لو، اب تیرا بھائی واپس آنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت زینب جو ہے اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہیں، میدان میں امام آتے ہیں، یزیدیوں سے لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ گئے، پانی پینے کا بھی موقع آیا، لیکن امام نے فرمایا اب میں پانی نہیں پیوں گا۔ بڑا بد نصیب تھا یہ فرات، امام کے سامنے پانی آیا، لیکن امام نے فرمایا جب میں اصغر کو پانی یہاں سے نہ ملا اور اکبر کو پانی یہاں سے نہ ملا، اب میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ لڑ لڑ کے میرے آقا امام جو ہے واپس خیمے میں آتے ہیں اور اپنی بہن کو سلام کرتے ہیں، اپنے خیمے والے کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اہل بیت کے گھرانے والو آخری سلام لے لو، اب تیرا بھیا حسین میدان کربلا سے واپس
آنے والا نہیں ہے۔ اے سکینہ اپنے باپ کو دیکھ لو۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے کہا اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، اس لیے کہ جب تک وہ میرے سینے پہ سر نہیں رکھ دیتا تھا تب تک اس کو نیند نہیں آتی تھی، تب تک اس کو قرار نہیں آتا تھا۔ آج تک سکینہ اپنے باپ سے جدا ہو کر کے کوئی رات نہیں گزاری ہے، کبھی نہیں سوئی ہے۔ سکینہ کو نیند کب آتی تھی؟ جب اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیتی تھی تب سکینہ کو نیند آتی تھی۔ وہ سینہ آج جدا ہونے والے ہیں، وہ باپ جدا ہونے والے ہیں، باپ اپنی بیٹی سے الگ ہونے والے ہیں۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ام رباب نے کہا اے آقا حسین سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، پیاس کے عالم میں ہے، پیاس کی شدت میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں میرے امام سکینہ کے قریب جاتے ہیں، اپنے دامن سے ہوا دیتے ہیں، سکینہ کو ہوش آتا ہے۔ سکینہ جو ہے باپ کا گلا پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے بابا حسین خبردار، تم میدان میں مت جانا، تم کٹ گئے تو میں باپ کس کو کہوں گی، تم کٹ گئے تو میرے ارمانوں کی نگری اجڑ جائے گی، تم کٹ گئے تو ہمارا سہارا کون بنے گا، یہاں سے لے کے مدینہ کون لے کے جائے گا۔ اس لیے خبردار خبردار تم مت چلے جانا میدان میں، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ خبردار میرے باپ وہاں واپس میدان میں مت جانا۔ آقا حسین کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تمہارے ہمت کو سلام، اے بیٹی سکینہ تمہارے قدر جو ہے یہ مسلمان کرے گی، تمہاری فکر و نظر مسلمان اس کے ترجمہ بن جائیں گے۔ اے بیٹی سکینہ آج جو شہادت کا مرتبہ تمہارے باپ کو ملنے والے ہیں اس سے اپنے باپ کو مت روکو۔ اتنے میں امام حسین نے اپنی بیٹی کو صبر رضا کے گہوارے میں پہنچا دیے، دل پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت زینب رکاب کو تھام لی۔ جملہ اس میں ایک نازل ہوا ہے، جب میرے نبی معراج میں جا رہے تھے تو اس وقت براق پر بیٹھنے کے وقت اس براق کا رکاب جو ہے حضرت جبرائیل امین نے تھاما تھا۔ جب میرے نبی معراج میں جا رہے تھے تو میرے نبی کے براق میں بیٹھنے کا وقت جو ہے اس براق کا لگام جو ہے حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ جب حضرت علی میدان میں جاتے تھے جہاد کے لیے تو ان کے گھوڑے کا لگام جو ہے حضرت حسن کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور حسن جب جہاد میں جاتے تھے ان کے گھوڑے کا لگام حضرت حسین کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لیکن اے حسین آج تجھے گھوڑے پر بیٹھتے وقت کون اس گھوڑے کا رکاب تھامے گا، کون لگام تھامے گا؟ زینب کہنے لگی اے حسین آج کوئی مرد نہیں رہ گیا خیمے میں جو تمہارے بیٹھنے کے وقت اس کے لگام کو اپنے ہاتھ سے تھامے رکھے، لیکن اے حسین ابھی تیری بہن کربلا میں موجود ہے، اے حسین آپ سوار ہو جائیے، اس جانور کا رکاب تمہاری بہن اس کو تھامے رکھے گی۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر پھر بیٹھے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد چابک پر چابک دیتے ہیں، گھوڑا قطعی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھوڑا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار میں دوڑ رہا تھا، میدان کربلا میں اترا یہ گھوڑا، یزیدیوں سے ہارا نہیں، زخم کھایا، یزیدیوں سے ڈرا نہیں، لیکن ابھی جو میرے امام بیٹھے ہیں گھوڑے پہ چابک لگاتے ہیں، گھوڑا آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے غازی کیا ان یزیدیوں سے ڈر گیا یا ہمت نے جواب دے دیا، کیوں آگے نہیں بڑھتے ہو؟ آقا حسین کی بارگاہ میں وہ گھوڑا زبان حال سے کہنے لگا اے آقا حسین میں بجدل نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، اے آقا حسین میں آگے کیسے بڑھوں؟ میرے پیر میں تو محبت کے جنجیریں لگی ہے، میں آگے کیسے بڑھوں؟ آقا حسین فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ آقا حسین سے وہ گھوڑا کہنے لگا اے میرے آقا ذرا پیچھے تو پلٹ کے دیکھیے، سکینہ نے محبت سے میرے دونوں پیر کو اپنے ہاتھوں سے چھان رکھا ہے، اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ دب جائے گی، اور سکینہ کو دبا کر میں یزیدی نہیں بننا چاہتا، سکینہ کو بچا کر میں حسینی بننا
دینا چاہتا ہوں، پہلے سکینہ کو میرے قدموں سے نکال دو، پھر میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین نیچے اترتے ہیں، اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس لاجوال نعمت جو شہادت کے بعد تمہارے باپ کو ملنے والے ہیں، اس سے اپنے باپ کو مت روکو، جانے دو اپنے باپ کو، تمہاری فکر نظر کا ترجمان آج مسلمان بن جائیں گے۔ اے بیٹی سکینہ، میں قوم کی امانت ہوں، قوم کے گود میں جانے دو، میں قوم کی امانت ہوں، مجھے قوم کے گود میں جانے دو۔ امام حسین کی بیٹی صبر کرتے ہوئے عرض کرتی ہے، رخصت میرے باپ، آپ جائیے، میں نہیں روکوں گی، رخصت میرے باپ، الوداع میرے باپ، جائیے۔ آپ کی بیٹی یتیمی کی داغ لے کر کے جی لے گی، لیکن اسلام کے دامن میں کوئی داغ لگنے نہیں دے گی۔ اے میرے باپ، اے میرے ابا حضور، آپ جائیے، کربلا کے میدان میں جائیے، آج کے بعد تیری بیٹی یتیمی کا داغ لے کے جی لے گی، لیکن اسلام کو یزیدیوں کے سامنے مٹنے نہیں دے گی، مرنے نہیں دے گی۔ رخصت میرے باپ۔ سکینہ ذہن دے رہی تھی، اے میری بہنوں، سکینہ ذہن دے رہی تھی، اے بچیوں، اگر اسلام پر کبھی وقت آ جائے تو تم بھی اپنے باپ کو شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں بھیج دینا، اور اپنے باپ کو کٹا کے قربان کر کے اسلام کی شان کو بچا لینا۔ زینب کردار دے رہی ہے، ایک ایک بہنوں کو کردار دے رہی ہے۔ اے بہنوں، جب اسلام پر کوئی وقت آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، تو تم بھی اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں رخصت کر دینا، اور اپنے بھائیوں کو قربان کر کے اسلام کی شان کو بچا لینا، شریعت کی شان کو بچا لینا، امت محمدیہ کو یہ شان و شوکت بچا کے نبی کی امت کو اس شریعت کو دے دینا۔ میرے دوستو، زینب ایک ایک بہن کو کردار دے رہی ہے اور بتا رہی ہے، اے بہنوں سنو، جب بھی اسلام پر وقت آ جائے، اسلام پر کوئی آنچ آ جائے، اسلام پر کوئی کالی گھٹا چھانے لگے، اس وقت تم اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہا بنا دینا، اور میدان میں بھیج کے قربان کرا کے اسلام کی وقار کو بچا لینا، اسلام کی شان کو بچا لینا، اسلام کی عظمت کو بچا لینا۔ یزیدیوں، اس وقت یزیدی دیکھ رہا ہے کہ امام کربلا کے میدان میں آنے والے ہیں، ایک ایک وقار ذہن دے رہے ہیں۔ حضرت ام رباب کہتے ہیں، اے بیویوں، جب بھی اسلام کی سہاگ اجارنے کی بات ہو، اے بیویوں، جب بھی دیکھنا کہ اسلام کا سہاگ اجرنے والا ہے، تو تم اپنا سہاگ اجار دینا اور اسلام کا سہاگ بچا کے یہ اعلان کر دینا، یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر، یہ آن اور شان محمد کے نام پر۔ اب میرے آقا حسین میدان میں اترے ہیں، تو آقا حسین جب اترے ہیں میدان میں، کل کی تاریخ میں اس بات کو کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج کی تاریخ میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ میرے آقا حسین رخ ادھر کرتے ہیں، جتنے یزیدی ادھر ہے ان کا سر قلم ہوتا ہے، رخ ادھر کرتے ہیں، یعنی آقا حسین کی تلوار فضا میں بلند ہوتی ہے، ادھر رخ کرتے ہیں، یزیدی ادھر کٹ کے گرتا ہے، ادھر رخ کرتے ہیں، یزیدی ادھر کٹ کے گرتا ہے۔ یوں سمجھ لو آج کے زمانے میں ریموٹ کا سسٹم ہے، انسان کہیں سے ریموٹ دباتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، وہی میرے آقا حسین نے کیا، ادھر رخ کیے ہیں، یزیدی ادھر کٹ رہا ہے، رخ ادھر کرتے ہیں، یزیدی ادھر کٹ کے گرتا ہے، یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے، میدان میں یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے میرے آقا حسین نے جب یزیدیوں کو کاٹنا شروع کیا، یزیدیوں کا سر قلم کرنا شروع کیا، ابن زیاد نے کہا کہ کوئی اذان دے دو، اس لیے کہ یہ علی کا شعر ہے، یہ علی کا شعر
شیر کسی کو چھوڑے گا نہیں، کسی کو چھوڑے گا نہیں، اور کوئی اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا شیر ہے۔ اگر اسے روکنا ہے تو اذان کی آواز کو بلند کرو۔ ایک خبیث ملعون یزیدی نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کے کان میں جب آواز پہنچی اذان کی، عصر کا وقت تھا، 72 نیزے کا زخم امام حسین کے جسم میں ہے، جتنے ساتھی تھے ہر ساتھی کے بدلے میں ایک ایک زخم جو ہے امام علی مقام نے اپنے جسم میں لیا ہے، تاکہ کل کی تاریخ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ 72 ساتھیوں کو کٹایا ہے، اس سے امام کو درد نہیں ہے۔ اس لیے امام نے ہر ساتھی کے بدلے میں ایک ایک نیزہ اپنے جسم میں کھایا ہے۔ 72 نیزے لگے ہیں، 72 تیرے لگے ہیں، تلواروں کی وار ہے، عصر کا وقت ہے۔ امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، ظالموں نے گھیر لیا ہے۔ ظالموں نے جب گھیر لیا، امام علی مقام کہتے ہیں یہ وقت کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نماز کا وقت ہے۔ امام حسین نے اپنی پوری قوت کو اکٹھا کیا ہے، پوری طاقت کو جمع کیا ہے اور سر کو سجدے میں رکھا ہے۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد نے 10 یزیدی کو بھیجا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ امام حسین کا سر سجدے میں ہے، 10 یزیدی قریب آیا، ہمت نہ ہو سکی کہ حسین کے قریب آتے، واپس ہو گئے۔ اتنے میں امام نے سر اٹھا لیا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے امام نے سر جھکایا ہے۔ اتنے میں شمر آ کر کے 2 دھاری تلوار لے کر کے امام حسین کے سینے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ امام حسین نے فرمایا اے شخص، اے سمر، ذرا تو اپنا سینہ تو کھول کے دکھا، ذرا پردہ ہٹا، سینہ دکھا۔ سمر نے جب سینہ دکھایا ہے، اس کے سینے میں ایک برس کا داغ ہے۔ امام حسین مسکرا دیتے ہیں۔ سمر نے کہا اے حسین، جان جانے والی ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ امام حسین نے کہا او ظالمو، تو کیا سمجھتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ نہیں نہیں، نانا نے مجھ سے کہا تھا، نانا کا فرمان ہے ایک کوری کتا میرے اہل بیت سے، میرے خاندان سے اپنے منہ کو رنگے گا، اپنے ہاتھوں کو دھلے گا، میرے اہل بیت کے خون سے، حسین کے خون سے اپنے ہاتھ اور منہ کو دھلے گا۔ وہ کوری کتا کوئی اور نہیں ہے، نانا نے جس بات کی خبر دی تھی وہ کوری کتا تم ہی ہو، اس لیے میں مسکراتا ہوں۔ اس کے بعد سمر جو ہے کوشش کیا قتل کرنے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا اے سمر ہٹ، تاکہ میں اپنے باپ کی سنت کو ادا کر دوں اور خدا کی امانت کو دنیا کو دے دوں۔ امام حسین کے سامنے یزیدیوں نے کہا اے حسین، اب بھی وقت ہے، یزید کے نام پر بیعت کر لو۔ حسین نے کہا نہیں، نماز کے نام پر بیعت کروں گا۔ سمر نے کہا یزید کے نام پہ بیعت کرو۔ امام حسین نے فرمایا نہیں نہیں، نماز کے نام پہ بیعت کروں گا اور اپنے باپ کی سنت کو جاتے جاتے میں زندہ کر دوں گا، تاکہ میں اپنی باپ کی سنت کو بھی ادا کر دوں۔ امام حسین نے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور کہا ہے مولا دیکھ، کیا یہ ادا تجھے پسند آئی؟ اے مولا دیکھ، کیا یہ ادا تجھے پسند آ رہی ہے؟ اے میرے پروردگار، نجد کی دیوانوں کی دیوانگی دنیا دیکھے گی، اپنے دیوانوں کی دیوانگی تو دیکھ۔ یا آواز آتی ہے آسمان سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے نفس مطمئنہ، ہم تجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنے میں سمر نے حسین کے گردن پہ تلوار رکھ دیا۔ امام حسین نے زمین کو حکم دیا، زمین پہ ٹھوکر ماری اور کہنے لگے اے زمین، اس خیمے کے اندر، اس کربلا کے میدان میں
میری بہن موجود ہے، میری بیوی موجود ہے، میری بھابھی موجود ہے، میرے بیٹے بھی موجود ہے، میری بیٹی بھی موجود ہے۔ یقیناً وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھیا حسین کیسے شہید ہو رہے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہوگا کہ بابا کیسے شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے اے زمین تو نیچے ہو جا اور نیچے چلا جا تاکہ وہ خیمے والے دیکھ نہ پائے۔ اور شریعت کا قانون بھی یہی ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرو تو دوسرا جانور اس کے سامنے مت رکھو تاکہ اس کا درد اس کو نہ ہو، اس کی تکلیف اس کے اندر احساس نہ ہو۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک بکرے کو آپ ذبح کرتے ہیں تو دوسرا بکرا اس کے سامنے مت رکھیے، اس سے دور رکھیے، اس سے چھپا کے رکھیے تاکہ اس بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اے میرے دوستو ذرا سوچو، جس اسلام نے جانوروں کے لیے یہ تعلیم دیا ہو کہ اگر ایک جانور ذبح کرنا ہے تو دوسرا جانور اس کے سامنے مت رکھو، تو وہاں تو میرے نبی کا نواسا تھا، میرے نبی کا بیٹا تھا، میرے نبی کا گھر والا تھا۔ زمین کو حکم دیتے ہیں تو نیچی ہو جا، زمین نیچی ہو گئی ہے، تلوار چل رہی ہے۔ ادھر جو ہے حضرت زینب نے اعلان کیا ہے، اے شہر بانو آؤ، اے ام رباب آؤ، اے ام فرما آؤ، اے سکینہ آؤ، اے زین العابدین آؤ، آؤ میرے بھائی کا معراج دیکھ لو، میرے بھائی شہید ہونے والے ہیں، معراج دیکھ لو۔ خیمے کے اندر وہ عورت آئی ہے اور پردے کے آر سے جب میدان کربلا میں نظر دوڑاتی ہے، حسین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں، حسین کہاں ہے پتہ نہیں ہے۔ حضرت زینب سمجھ گئی بھیا حسین نے زمین کو نیچے جانے کا حکم دے دیا ہے، زمین کے اوپر زمین نیچے چلی گئی ہے۔ حضرت زینب کہنے لگی اے زمین تجھے خبر ہے میں بھی علی کی بیٹی ہوں، کربلا کے میدان میں میں بھی موجود ہوں، اس لیے اے زمین اب میں ٹھوکر مارتی ہوں، اب تو اونچا اوپر اٹھنا شروع کر دے۔ اب زمین کو حکم ملا ہے، زینب نے حکم دیا ہے، زمین اوپر اٹھ رہی ہے۔ اٹھتے اٹھتے زینب کو بھائی دکھائی دیتے ہیں، بھائی کا جسم دکھائی دیا ہے، تلوار چل رہی ہے، شہادت دکھائی دیتے ہیں کہ بھیا حسین شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے خیمے کے اندر سے ایک کم عمر کی بچی حضرت سکینہ دوڑتے ہوئے امام حسین کا گلا پکڑ لیتی ہے۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ شمر سے پوچھا تھا اے شمر تم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، حسین کو شہید کیا، ان کا گلا کاٹا، ان کے بیٹے کو مارا، ان کے خاندان کو لوٹ لیا، یہ بتا کربلا کے میدان میں تمہیں کہیں افسوس نہیں ہوا؟ تمہیں کہیں تکلیف نہ ہوئی؟ شمر کہتا ہے، شمر وہی مردود ہے جس کے اندر کوری کا داغ تھا۔ شمر کہتا ہے اے ابن زیاد کربلا میں ایک رخ ایسا بھی آیا تھا، ایک مور ایسا بھی آیا تھا کہ میری بھی آنکھ سے آنسو نکل رہی تھی، میرا بھی دل پھٹتا تھا، میں بھی روتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا وہ دور کون سا تھا، وہ مور کون سا تھا، وہ وقت کون سا تھا؟ ابن زیاد کے سامنے شمر کہتا ہے جس وقت میں حسین کے گردن پہ تلوار چلا رہا تھا، حسین کے خیمے سے ایک 8-10 سال کی بیٹی برکھے کے اندر ایک بچی باہر نکلتی ہے اور حسین سے جا کے مل لیتی ہے، گلا پکڑ لیتی ہے۔ اس وقت حسین جو ہے اپنی بیٹی کو چھڑا رہی ہے، اپنی بیٹی کو جانے کی بات کرتا ہے لیکن وہ بیٹی ہے کہ جا نہیں رہی ہے۔ اس وقت مجھے رونا اس بات پر آیا تھا، حیرت میں اس بات پر تھا کہ 22,000 کے لشکر میں، 22,000 کے بھیڑ میں وہ بچی گھسی ہے پردے کے آر میں، برقعے کے اندر، نقاب کے اندر۔ حیرت اس بات کی ہے کہ 22,000 نے اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا، 22,000 نے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ یہ کردار تھا ان کے خیمے کے اندر، یہ پردہ ہے اس کے خیمے کے اندر، یہ حیا ہے اس کے خیمے کے اندر۔ جب 22,000 نے اس بچی کا چہرہ نہ دیکھ سکا تب مجھے رونا آیا کہ میں نے جو کیا وہ غلط ہے۔ میرے دوستو وہ شمر تھا جس نے حسین کا گلا کاٹا
رونا نہیں آیا، لیکن سکینہ کی آہ دیکھ کر کے سمر بھی رویا اور کہتا ہے کہ 22,000 کے بھیڑ میں یہ بچی گھسی ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ کسی نے اس بچی کا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، پیر کے تلوے تک نظر نہیں آئے۔ یہ ہے میرے نبی کے گھر کے پردہ۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے میرے دوستو، جنت بہت مشکل ہے۔ اگر جنت لینا چاہتے ہیں تو ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ اپنے اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنا کردار دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کے قبر میں فرشتے آئیں گے، آپ کی مدد کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے نا من ربو کا، تو ہم وہاں کہنے نہیں جائیں گے کہ یہ بتا دو، نہیں، آپ کو خود بتانا ہے، جیسا اعمال ہوگا ویسا ہی جواب زبان پر ہوگی۔ تو اپنا اعمال خود دیکھیے۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی اتنا گناہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اپنے اندر کب دیکھیں گے؟ صبح سے شام تک گناہ میں دن گزرتا ہے، رات گناہ میں گزرتی ہے، اس کو ہم کب دیکھیں گے؟ ہر آدمی کا یہی فکر ہے، ہر آدمی کی یہی فکر ہے کہ پوری دنیا مسلمان آ جائے، مسلمان بن جائے، اسلام کے دائرے میں آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ لیکن بھائی صاحب، ہم کب مسلمان بنیں گے؟ آپ کب مسلمان بنیں گے؟ پوری دنیا کے خواب سجا کے بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن ہم کب آئیں گے، آپ کب آئیں گے، اس کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں۔ تو ضرورت کس پر ہے؟ پوری دنیا ہے یا نہ ہے؟ اپنے اندر ضرورت ہے کہ پورے طریقے سے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حسین نے جس عظمت کے لیے اپنی جان دیا، اپنا خاندان دیا، اس عظمت کو، اس عظمت کی شان و شوکت کو ہم مرنے نہیں دیں گے، مٹنے نہیں دیں گے۔ جہاں بھی رہیں گے ہمیں یہ سبق رہے گا یاد کہ ہم حسینی ہیں، حسینی کردار پہ ہمیں چلنا ہے۔ مسجد میں آئے، حسینی کردار دکھا دی، گھر میں گئے، حسینی کردار بھول گئے، تو یہ حسینی کردار نہیں کہلائے گا۔ مسجد میں ہو تو بھی حسینی ہو، گھر میں ہو تو بھی حسینی ہو، بازار میں ہو تو بھی حسینی ہو، اور میدان میں ہو تو بھی حسینی ہو، اور وقت آئے اکیلے میں ہو تب بھی حسینی کہلاؤ۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر مسجد میں آئے، اگلے سب میں بیٹھے ہیں، برقع نمازی کہلا دیے۔ نماز کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب جس کی نماز جس کو نہیں روکتی ہے تو اس نماز کی قصور نہیں ہے، پڑھنے والے کی قصور ہے کہ اس نے صحیح دل سے ادا نہیں کیا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسجد کے اگلے صف میں بھی مسلمان ہیں، اور راستے میں چل رہے ہیں سونے کا سکہ مل جائے تو وہاں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اٹھا کے کھا نہیں لینا ہے، اس کو اٹھا کے دبوچ نہیں لینا ہے، اگر اٹھا بھی لیے ہیں تو اعلان کرنا ہے کہ یہ کس کا مال ہے۔ یہ پکا سچا مسلمان اس کو کہتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے اندر کیا ہے؟ مسجد میں آئے، خوب ٹوپی لگا لیے، برقع مسلمان، سنت نفل سب پڑھ لیے، اور گھر گئے ہیں تو گھر والا سویا ہے، بیوی ہے تو سوئی ہے، بہن ہے تو سوئی ہے، ماں ہے تو سوئی ہے، بھائی ہے تو سویا ہے، فجر کی نماز غائب ہے، کوئی فرق نہیں اس سے ہمیں پڑتا ہے۔ ہم نے تو پڑھ لیا نا، ہم نے تو دکھا دیا نا کہ ہم پکا سچا مسلمان ہے، اور بازار گئے ہیں، اب بازار میں جانے کے بعد فکر اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح دولت کمائیں، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، کوئی فکر اس پر نہیں ہے۔ میرے دوستو، پھر میں وہی کہتا ہوں، جو مسلمان بن کے اگلے صف میں آپ مسجد میں کھڑے ہیں امام کے پیچھے، وہی مسلمان بازار میں بنیے، وہی مسلمان مارکیٹ میں بھی بنیے، وہی مسلمان گھر میں بھی بنیے۔ جو اخلاق آپ نے یہاں دکھایا ہے یہی اخلاق بازار میں بھی دکھانا ہے۔
تب جا کے پکا سچا مسلمان بنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ دوسروں کو دیکھنا چھوڑیے، اپنے اندر دیکھیے، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کتنا دن دنیا میں رہا، کتنا جیا، کتنا کھایا، کتنا پیا، کیا کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا سجدہ کیا، کتنا رکوع کیا، یہ سب آپ سے پوچھے جائیں گے، دوسرے سے نہیں۔ تو آپ کو آپ کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو جہاں ہم حسین کے محفل میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پکا سچا حسینی ہے، تو اس بات کو مرتے دم تک یاد رکھنا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں گے تو حسینی بن کے رہیں گے، حسین کا کردار لے کے چلیں گے، حسین کی محبت لے کے چلیں گے، حسینی اخلاق پہ چلیں گے۔ ہم جئیں گے بھی تو اسی محبت کے ساتھ اور مریں گے بھی تو اسی محبت کے ساتھ۔ میرے دوستو، میں اب سمجھتا ہوں کہ اپنی تقریر یہیں سے مختصر کیا جائے، اس لیے کہ آج مجھے گھر بھی جانا ہے۔ 11:30 بجے تک میری ٹرین ہے، وہاں پہ مجھے حاضر ہونا ہے۔ اب مختصر انداز میں ایک شعر سن لیجئے کہ حسین تمہارے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، حسین تمہارے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ جب 10ویں محرم کا دن آئے نا، اس دن خاص کر کے لنگر لٹائیے۔ ایک گلاس اگر پانی کسی نے 10ویں محرم کو کسی کو پلا دیا تو یعنی 1 سال تک اس کو پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے 10ویں محرم کی فضیلت۔ بعض روایت میں ہے کہ 1 گلاس پانی، 1 گھونٹ پانی کسی کو پلا دیا 10ویں محرم کے دن، عاشورہ کے دن، تو جب تک دوسرا عاشورہ نہیں آ جاتا 1 سال تک اس گلاس پانی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اگر 1 لقمہ کسی کو آپ نے کھلا دیا حسین کے نام پر عاشورہ کے دن، تو یہ لقمہ کا ثواب جو ہے 1 ہی لقمہ نہیں بلکہ 1 سال تک جتنا کھانا ایک دوسرے کو کھلاتا ہے اتنے کھانے کا ثواب اس 1 لقمہ میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شاعر کہتے ہیں حسین تمہارے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر سنیے، اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے نام سے شربت پلائے جاتے ہیں، تمہارے نام سے شربت پلائے جاتے ہیں۔ ہم 10ویں محرم کو 9 محرم کو اسی لیے شربت اور کھچڑا لٹاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ اصغر کی یاد تازہ ہو جائے۔ شربت پلا پلا کے اصغر کی یاد تازہ کرتے ہیں اور لنگر لٹا لٹا کے حسین کو یاد کرتے ہیں کہ آقا حسین ہم آپ کا غلام ہے، آپ کے نام سے کھچڑا بنائے ہیں اور لٹا رہے ہیں۔ اے آقا حسین بروز محشر میں نانا کے سامنے کہہ دینا، اے نانا یہ میرا غلام آیا ہے، ان کا بھی میرا پار ہو جائے۔ اگر کوئی پوچھے کہ شربت پلاتے ہو، کھچڑا بناتے ہو، یہ سب کہاں سے آیا، تو کہہ دینا جہاں سے ولیمہ کا پلاؤ آیا ہے، باراتی کا پلاؤ آیا، وہیں سے یہ چیز بھی آئی ہے۔
کوئی پوچھے کہ ثبوت کہاں ہے تو کہہ دینا کہ ثبوت جہاں پر باراتی کا پلاؤ رکھا ہے، جہاں سے براتیوں کو پلاؤ بریانی کھلایا جاتا ہے، جہاں اس کا ثبوت ہے وہیں پر شربت کا بھی ثبوت ہے، لنگر کا بھی ثبوت ہے۔ شاعر کہتے ہیں اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے نام سے لنگر لٹائے جاتے ہیں۔ اور جس وقت علی اصغر کو ظالموں نے تیر مارا، اس وقت علی اصغر پانی تو نہ پی سکے لیکن شہادت کا پانی اور جام شہادت پی کر کے کوثر کا پانی ضرور پیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، ننھے اصغر پیاسا بلکتا چل دیا خلد کو کربلا سے، ننھے اصغر کو نہ پانی پلایا۔ تو میرے دوستو کربلا کا میدان اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سنا دے گا اور آپ سن کر کے زندہ رہ جائیں گے۔ جس دن کربلا کی حقیقت کو آپ جان جائیں گے اسی وقت تڑپ تڑپ کے جان دے دیں گے۔ جانتے ہیں جب کربلا کے شہیدوں کو شہید کرنے کے بعد، خیمہ حسینی کو قید کرنے کے بعد ان لوگوں نے سر حسین کو لے کے چلا تھا، چلتے چلتے کوفہ پار کیا۔ حلب ایک ملک ہے، ایک دیش ہے، ایک شہر ہے، اس کے قریب پہنچنے والا تھا، 13 میل کا فاصلہ تھا۔ اس 13 میل کے فاصلے پر ایک نابینا شخص راستے پر چوراہے پر اپنے بیٹے کو لے کر کے حسین کی خیرات مانگ رہا تھا۔ جو بھی جاتا تھا ادھر سے تو اس کا یہ عادت، ان کی عادت تھی کہ حسین کی خیرات مانگتے تھے، علی کی خیرات مانگتے تھے، فاطمہ کا صدقہ مانگتے تھے، اکبر کا صدقہ مانگتے تھے۔ یہ معمول اس کا ہو گیا۔ اتنے میں وہ شخص، ان کا بیٹا کیا دیکھتے ہیں کہ سر حسین کے ساتھ 72 نیزے پر 72 سر ہے، سب اوپر ٹنگا ہوا ہے، اور ڈھول بجاتے ہوئے، تاشے بجاتے ہوئے، باجے بجاتے ہوئے ادھر سے لوگ آ رہے تھے۔ ان کا بیٹا نے دیکھا تو سوچا کہ کوئی باراتی آ رہا ہے، کوئی باراتی سامنے سے گزرنے والا ہے۔ ان کا باپ نابینا تھا، اپنے باپ سے کہا اے بابا اب تمنا پوری ہو جائے گی، علی کی خیرات مل جائے گی، ایک باراتی ادھر سے گزرنے والی ہے، کچھ دور کے فاصلے پر ہے، ان قریب ہمارے سامنے سے گزریں گے۔ میرے دوستو وہ نابینا کہنے لگے اے بیٹا جب وہ باراتی سے باراتی ہمارے سامنے سے گزرنے لگے، دولہا دلہن جا ہوگی وہاں پہ مجھے لے کے چلنا، علی کی خیرات مانگوں گا، نبی کی خیرات مانگوں گا، حسین کی خیرات مانگوں گا، حسن کی خیرات مانگوں گا، زینب کی خیرات مانگوں گا، قاسم کی خیرات مانگوں گا، علی اکبر کی خیرات مانگوں گا، علی اصغر کی خیرات مانگوں گا۔ میرے دوستو جب وہ جلوس جو ہے ان کے قریب آیا ہے تو بچے نے کیا دیکھا؟ 72 نیزے پر 72 سر ٹنگا ہے، اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا سر علی اصغر کا ٹنگا ہوا ہے۔ بچے نے کہا بڑوں کی خطا تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اس بچے نے کس کا کیا بگاڑا؟ جس کے حلق میں دودھ کا پیالہ جانا تھا اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ نیزے پہ ٹنگا ہوا تھا، بچے نے فیصلہ نہ کر سکا، اپنے باپ کو کچھ نہیں بتایا، زمین پہ بیٹھ گیا، اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑوں کی خطا ہو سکتی ہے لیکن یہ چھوٹا بچہ کس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو تو دودھ کا گھونٹ پینا چاہیے تھا، اس کے منہ
منہ سے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ علی اس بچے نے کہا اے بابا خبردار، ان لوگوں سے ابھی کچھ مت مانگنا، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ 72 نیزے پہ 72 سر ہے، اور سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ کا سر ہے۔ میرے دوستو، اس نے آیا اور آ کر کے کہا، باپ سے کہا، باپ بھی رونے لگا، بیٹا بھی رونے لگا۔ اتنے میں وہ قافلہ گزر رہا ہے، حضرت زینب کی نظر پڑ گئی، نظر پڑنا تھا، پوچھا۔ حضرت زینب نے فرمایا اے لوگو تم لوگ کون ہو؟ وہ نابینا کہنے لگا میں پیشاور فقیر ہوں، خاندانی فقیر ہوں، علی کی خیرات لیتا ہوں، نبی کی خیرات مانگتا ہوں، حسین کی خیرات مانگتا ہوں، حسن کی خیرات مانگتا ہوں۔ حضرت زینب کہنے لگے یہ اجنبی شہر میں، یہ اجنبی ماحول میں دشمنوں کا خوف چاروں طرف ہے۔ آج تک کوفہ کے سرزمین میں کسی کے زبان سے علی کا نام سنائی نہیں دیا تھا، اس کے زبان سے علی کا نام سنائی دیتا ہے، علی کو یہ پکارتے ہیں۔ آخر یہ شخص کون ہے؟ حضرت زینب نے رک کر کے سوال کیا اے شخص تو کون ہے؟ کیا کر رہا ہے یہاں؟ اس نے کہا میں علی کی خیرات مانگتا ہوں، یہاں میں فقیر ہوں، فقیر روزانہ یہیں پہ آتا ہوں اور لوگوں سے علی کی خیرات مانگتا ہوں، لوگ علی کی خیرات دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو گھر میں لے جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ حضرت زینب کہنے لگی کب سے علی کی خیرات مانگتے ہو؟ علی کو جانتے ہو؟ علی کو دیکھے ہو؟ اس نابینا نے کہا علی کو دیکھا تو نہیں ہوں، علی کو دیکھا تو نہیں ہوں، لیکن ان کی آواز کو میں پہچانتا ہوں، ان کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے ان کی آواز میں پہچانتا ہوں، دیکھ تو نہیں پایا۔ حضرت زینب کہنے لگی تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے علی کا خیرات چاہیے، علی کی خیرات مانگتا ہوں میں۔ کہا کہ تمہیں خیرات چاہیے نا؟ وہ دیکھو پیچھے قافلے میں سب سے پیچھے جو بچی سوار ہے جس اونٹنی پر، اور وہ اونٹنی کا سب سے پچھلا پیر جس زمین پر پڑتی ہے، اور جہاں اونٹنی کا پیر زمین پہ پڑتی ہے پچھلے پیر کے نشان کو کھودنا اور زمین سے مٹی ہٹانا، وہاں تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وہ بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس بچی کے پاس آتے ہیں جہاں سکینہ سوار ہے اونٹنی پر، سکینہ کے اونٹنی کے پاس آتے ہیں۔ بچے نے غور سے دیکھا سکینہ کے اونٹنی کا پچھلا قدم جس جگہ پہ پڑا اس زمین کو کھودنا شروع کیا۔ بیٹا چلا اٹھا اے بابا مقصد پورا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اونٹنی کے پیر جس زمین پہ پڑی تھی اس کو جب میں نے ہٹایا مٹی کو تو سونا ملا ہے، سونا۔ میرے دوستو اتنا کہنا تھا کہ سونا مل رہا ہے، سونا، مقصد پورا ہو گیا ہے، خیرات علی کی مل گئی ہے۔ اس نابینا نے کہا اے بیٹا سونا چھوڑ دو جس سے میں نے بات کی ہے، اس ضعیفہ کے پاس لے کے چلو، اس عورت کے پاس لے کے چلو، لگتا ہے کہ ادھر سے یا تو نبی کی بیٹی گزری ہے یا علی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ مجھے پتا چل گیا ہے یا تو علی کی بیٹی گزر رہی ہے یا نبی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ میں نے سنا تھا ایسا ہی ہونے والا ہے۔ قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے محترمہ تم کون ہو؟ اس نے حضرت زینب کہنے لگی میں علی مشکل کشا کی بیٹی ہوں۔ اس شخص نے نابینا نے کہا مجھے پہلے ہی خبر ہو گیا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ اس راستے سے یا تو نبی کی بیٹی گزر رہی ہے یا علی کی بیٹی گزر رہی ہے۔ اس کے اونٹنی کے پچھلے پیر کے حصے سے، اور جہاں وہ پچھلا پیر رکھ دیں گے اس زمین کو جب کھودیں گے تو وہاں سے سونا نکلے گا۔ اے بیٹی میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، علی کی خیرات تو لے لیا۔ وہ شخص کہنے لگا آخر یہ سر کن کا ہے؟ آخر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت زینب نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا۔ تعارف کراتے کراتے کہنے لگے وہ بھائی حسین کا سر ہے، وہ علی اصغر کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، سب سے پیچھے جو ہے وہ علی اصغر حسین کے بیٹے کا سر ہے۔
میرے دوستو اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھا ہے، اتنا آسان کربلا کا میدان نہیں ہے۔ وہ لوگ سننا کہ علی کی بیٹی گزر رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، وہیں پہ دم دے دیا۔ جس دن کربلا کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے تو پھر جینے کا تمنا نہیں رہے گا، وہیں پہ یا تو جان چلی جائے گی، اور اگر جان بچ بھی گئی تو یقیناً عاشق حسین بن کے چمکیں گے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور جب میرے امام سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ کا نام کیسے لیا جائے، مکان کہاں بتایا جائے، تو میرے امام کہتے تھے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے۔ آئیے انہی چند جملوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم نے تیرے حسین کا ذکر کیا، ہم لوگوں نے شہدائے کربلا کا ذکر کیا ہے، مولا اے پاک پروردگار حسین کی محبت پر جینے کی توفیق دے اور مرنے کی بھی توفیق دے یا اللہ، جب تک زندہ رہے تیرے محبوب کا غلام بن